زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کی خاطر تمہیں نہ چھوڑے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے شکوے کیسے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ خوش قسمت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے خوش رہنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ خوش ہیں۔ مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اخلاقی عمل اور بہترین کردار ہو۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ جب تک تم کامیاب نہیں ہوتے بہتر ہے سب کے اصل چہرے پہچان لو، کیونکہ کامیاب ہونے کے بعد وہ شخص بھی عزت کرے گا جو سلام تک نہیں کرتا تھا۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ کسی کے نرم دل ہونے سے زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہی مگر میں نے کسی سے تعلق مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ عجیب تماشا ہے، کسی کو احساس دلانے کے لیے اپنے احساس مارنے پڑتے ہیں۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی
یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑے مزیدار ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں اتفاق نہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ناراض ہو تو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس آیت کو سورہ فاتحہ 101 مرتبہ پڑھ کر صبح و شام مطلوب کا تصور کر کے اس کے چہرے پر پھونک مار دیں یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی کے دونوں کے درمیان محبت قائم ہو جائے گی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ جب کسی نے چھوڑنا ہو تو اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے گریباں میں جھانک لینا چاہیے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔